جب آپ عباس کو عباسو کہو گے تو پھر عباس سے پوچھو کہ یہ جو میں آپ کو عباسو کہتا ہوں یہ آپ کو عباسو اچھا لگتا ہے یا عباس اچھا لگتا ہے؟ کون کہے گا کہ مجھے الٹا نام اچھا لگتا ہے؟ کتنا خوبصورت نام ہے غلام عباس۔ روز جمعہ اللہ کی عبادت کے لیے بہترین دن مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور رسول اکرم کی احادیث میں جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ائمہ کی بارہا احادیث ہیں جن میں اگر انسان غور کرے تو جمعہ کے فضائل اور مناقب اور جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن ایک اہم فریضہ جو عائد ہوتا ہے ہم پر وہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے کہ قرآن انسان کی کیا ہدایت کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن باقی ایام میں، ہفتے کے باقی ایام میں پڑھ کر سنانا بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن روز جمعہ خطبہ جمعہ میں قرآن بیان کرنا اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، ایک اپنی حیثیت ہے۔ آج ایک ایسی سورہ جو انسان کے معاشرتی اقدار، اخلاقی اقدار کو درست کرنے کے لیے دراصل نازل ہوئی، اور انسان کی تربیت کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ عام معاشرے میں بعض اوقات انسان ایسے کام بجا لاتا ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں انسان کو ہدایت کرتا ہے کہ ان معاشرتی رویوں سے انسان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے۔ سورہ حجرات کی آیہ نمبر 11 آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ آیہ کریمہ انسان کی جو ہدایت کرتی ہے اور انسان کو جو رہنمائی فرماتی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس آیہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، آمنو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اکرم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی طرف سے کتاب مانتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے مومنوں کو خدا خطاب کر رہا ہے۔ کیا خدا کہتا ہے؟ اے مومنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگو، اے مومنو، کسی بھی قوم کا تمسخر اور مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر تم کسی کا مذاق اڑاتے ہو اس کی حیثیت کی وجہ سے یا اس کی شکل و شباہت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا قومی اعتبار سے اگر آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو یہ آپ کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب قرآن پاک میں لفظ لا آ جائے اور کہا جائے کہ یہ کام نہ کیا جائے، جیسے کہ اس آیت میں ہے لا یسخر، یعنی تمسخر نہ اڑاؤ، بس پتہ چلا تمسخر اڑانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام ہے انسان کے لیے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ خدا فرماتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم رویے میں تم سے زیادہ بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، لہذا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں معاشرے میں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اگر فرض کیا کسی کی شکل کچھ ایسی ہے جو ان کے لیے ناگوار ہے، وہ اس کی شکل کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی بعض حرکتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا دیگر چیزیں مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا جا سکتا ہے، طنز کیا جا سکتا ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہَمَزَةٍ لُمَزَةٍ، طعنے اور طنز کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو طنز کرے، جو کسی کا مذاق اڑائے، جو تمسخر اڑائے، وہ
اس پر اللہ کی لعنت قرار دی گئی ہے۔ مختلف قرآن کی صورتوں میں، مختلف آیات میں اس مطلب کو بیان کیا گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ معاشرتی حقیقت ہے کہ اتنا مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہیں اڑاتے جتنا عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، کیونکہ عورت کے اندر ایک علامت پائی جاتی ہے، وہ ہے حسد۔ عام مردوں کی نسبت عورتوں میں حسد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ کر حسد کرتی ہے۔ فرض کیا اگر دوسری عورت کے پاس کپڑے اچھے ہیں، اس کو بڑی جلن ہوتی ہے کہ ایسے کپڑے میرے پاس کیوں نہیں ہیں۔ دوسری عورت کے پاس کوئی اچھی چیزیں ہیں تو اس کے دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک خواتین میں یہ ایک ہے، فطری طور پر ان کے اندر یہ عنصر ہے۔ اور دوسروں کا مذاق اڑانے میں خواتین مردوں سے آگے ہیں۔ اگر معاشرتی طور پر ہم دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، اور اللہ نے صرف عورتوں کو نہیں روکا، خواتین کو نہیں روکا، بلکہ جس طرح مردوں کو روکا اسی طرح عورتوں کو بھی روکا۔ بس پتہ چلا کہ معاشرتی حقیقت جو بھی ہے حکم دونوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کرتی ہیں اور مرد نہیں کرتے، نہ، مرد بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کو بھی روکا کہ کوئی مرد کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے شخص کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، اور خواتین کو بھی روکا کہ آپ بھی کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑانا۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے یہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھا کردار رکھتا ہو، یا تم سے اچھی کردار رکھنے والی عورت ہو، تو اس کا مذاق اڑاؤ گے تو خدا نے تمہارے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ بھی اس آیت میں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، توجہ فرمائیں، پہلا حکم بیان کیا کہ اس آیت میں کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ ایک حکم ہو گیا۔ اب دوسرا حکم اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی انسان پر بلا وجہ اور بغیر ثبوت کے الزام مت لگاؤ۔ پھر یہی جملہ استعمال کیا، وَلَا، لا تلمزو، یعنی الزام لگانا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یعنی انسان کو شک ہے کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے۔ مثلا گھر میں چوری ہوئی ہے، گھر میں چوری ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فوراً اپنے نوکر پر الزام لگائے گا کہ تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ثبوت ہیں، پھر انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام تم نے کیا ہے۔ مثلا گھر میں خدا نخواستہ کوئی چوری ہو گئی، الزام سیدھا بھائی پہ لگا دے گا، بیوی پہ لگا دے گا، بہن پہ لگا دے گا، یا کسی اور پہ لگا دے گا، یا عام گھر سے باہر بھی ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، معاشرتی امور میں، کاروبار میں، کسی بھی معاملے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص مورد الزام ہے، آپ تب تک اس پر الزام نہیں لگا سکتے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ اگر آپ نے بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ خدا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگانا۔ اگر تم نے بغیر ثبوت کے الزام لگایا، تم نے یہ حرام کام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ دو حکم بیان کیے گئے۔ تیسرا حکم بیان فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ یہ ایک مبتلا ہے مسئلہ۔ اکثر جگہوں پہ اگر ہم دیکھیں، توجہ کریں، جو ایک انسان کا اصلی نام ہے اس نام سے نہیں پکارتے، الٹے نام سے پکارتے ہیں، کسی کو غلط لقب دے کر پکارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مثلا فرض کیا اگر کسی کا نام عباس ہے، اس کو عباس نہیں کہتے۔ مثلا ایک شخص کا نام غلام عباس ہے، اس کو یہ غلام عباس نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے عباسو، الٹا نام پکاریں گے۔ ایک شخص کا نام شوکت ہے، فرض کیا، مثال دے رہا ہوں،
تو اس کو شوکت نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے شوکا، الٹے نام سے پکاریں گے۔ کسی کا نام جاوید ہے، اس کو جاوید نہیں کہیں گے جیدی۔ یہ عام معاشرے میں آپ دیکھیں، گلی بازار میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یا کسی کو کسی غلط نام سے پکارنا، مثلا کوئی شخص اس کی ایک آنکھ کمزور ہے، اس کو کہیں گے کانا، یہ کانا ہے، سب کے سامنے اس کو کہیں گے۔ ایک انسان بول نہیں سکتا، اس کو ہر ٹائم کہیں گے اوے گنگا، گنگے، یعنی اس کو اس کے لقب سے پکاریں گے جو اس میں عیب ہے۔ خدا کہتا ہے کہ لا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جس کو آپ نام بگاڑ کر یاد کر رہے ہو اس سے پوچھو کہ یہ جس نام سے میں تمہیں پکار رہا ہوں یہ تمہیں اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ جب آپ عباس کو عباسو کہو گے تو پھر عباس سے پوچھو کہ یہ جو میں آپ کو عباسو کہتا ہوں یہ آپ کو عباسو اچھا لگتا ہے یا عباس اچھا لگتا ہے؟ کون کہے گا کہ مجھے الٹا نام اچھا لگتا ہے؟ کتنا خوبصورت نام ہے غلام عباس، کتنا خوبصورت نام ہے شوکت، شان و شوکت، بہت خوبصورت نام ہے۔ جاوید کتنا خوبصورت نام ہے۔ یعنی آپ معاشرتی رویوں میں اگر دیکھیں تو یہ آیت بالکل ہمارے معاشرتی رویوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ ہم دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، ہم بغیر ثبوت کے الزام بھی لگاتے ہیں، ہم دوسروں کو غلط القاب سے بھی پکارتے ہیں، اور قرآن یہ تینوں چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ لا یسخر یعنی تمسخر نہیں اڑانا کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہیں لگانا۔ پھر فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو الٹے لقب سے نہیں پکارنا۔ اور یہی تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، اور قرآن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ قرآن معاشرتی اخلاق انسان کو کیسے سکھاتا ہے۔ اگر مذاق اڑانا بند ہو جائے، بغیر ثبوت کے الزام لگانا بند ہو جائے، اگر کسی کو غلط القاب دینا بند ہو جائے تو کتنا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، کیسی خوبصورت شخصیت انسان کی بنے گی جو کسی کا مذاق نہیں اڑاتی، جو کسی پر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگاتی۔ ایسی شخصیت جو کسی کو الٹے نام سے، لقب سے، برے لقب سے نہیں پکارتی، یہ کیسی شخصیت ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جو شخصیت اللہ مومن کی بنانا چاہتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں مومن کو خطاب کیے گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ مومن کے لیے یہ تینوں چیزیں کہ اے مومن تو نے کسی دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا، کسی دوسرے شخص پر تو نے بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا، کسی کو برے لقب سے اور الٹے نام سے نہیں پکارنا۔ پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت اہم نکتہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک شخص پہلے گنہگار تھا، خدا نخواستہ شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا، یا نعوذ باللہ زنا میں ملوث تھا، یا برائیوں میں ملوث تھا، پہلے تھا۔ اب اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے اس نے معافی مانگ لی ہے، اور وہ کام بھی اس نے چھوڑ دیے۔ اب جب کہ اس نے وہ گناہ چھوڑ دیے، اللہ سے توبہ کر لی، اب ہم جب اس کے ساتھ بیٹھیں اس کو تانے دیں، تو تو شرابی ہے، تو تو کبابی ہے، تو فلاں ہے، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، حالانکہ اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اب اس نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس کی پرانی برائیوں کو گن کر اس کو سنانا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کیا کرو؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایک شخص اب مومن ہو گیا ہے، اس نے اپنے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، اس کو اس کی پرانی زندگی کیوں یاد دلاتے ہو؟ جو انسان اس کو تانے دیتا ہے، اس کی پرانی گناہ اس کو یاد دلاتا ہے۔ فرض کیا ایک انسان نے چوری کی، کئی سال گزر گئے، چوریاں اس نے چھوڑ دیں، پورے علاقے میں مشہور تھا کہ یہ چور ہے، لیکن ایک عرصے بعد اس نے توبہ کر لی، لوگوں سے معافی بھی مانگ لی، اور چوری والا غلط کام بھی اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی اس کو چور کہہ کر پکارے اور اس کو وہ یاد دلائے کہ تو نے یہ پرانے کام کیے ہیں، اس کو بے عزت کرے، یعنی تانا دے، بے عزت اسی طرح کیا جاتا ہے نا کسی کو، تو خدا کیا فرماتا ہے؟ بئسل، یہ انتہائی بری بات ہے۔ خدا جس کو برا کہتا ہے یعنی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ہم اس کو اپنے لیے بڑا ایسا ہمارا دل میں بڑی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے جب کسی کو ہم تانا دیں، کسی کو نعوذ باللہ ہم گالی دے دیں تو ہم بڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ یہ کیسی شخصیت ہے؟
قرآن ایسی شخصیت نہیں بناتا۔ قرآن ایسی شخصیت بناتا ہے کہ انسان جب کسی کو کوئی برائی کر بیٹھے کسی کے ساتھ، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے، کسی کا حق غصب کر بیٹھا ہے، تو اس کو خود پہلے پشیمانی ہو کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ انسان سچا مومن ہے، پکا مومن ہے، جس کے اندر پشیمانی ہو، جس کے اندر معافی ہو۔ جو گناہ کر کے ڈٹا رہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی صفات پوری نہیں ہوئی۔ جو گناہ کے بعد اپنے گناہ پر پشیمان ہو جائے، یہ سچا مومن ہے۔ اس کا مطلب توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے ابھی اس کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے، لیکن جو انسان دوسروں کی برائیاں گن گن کر ان کو بتائے، دوسروں پر بغیر ثبوت کے الزام لگائے، ان کا مذاق اڑائے، ان کو برے القاب سے پکارے، خدا کیا فرماتا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ 4 سے 5 گناہ گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ سارے گناہ کرنے کے بعد اب اگر کسی شخص نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالمین میں سے قرار پائے گا، یہ ظالم ہے یہ انسان۔ اس ایک آیت میں 5 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، 5 چیزیں مومن کو نہیں کرنی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مومنین کو کہا گیا ہے، اے ایمان والو یہ 5 کام تم نے نہیں کرنے۔ میں دوبارہ ان 5 کاموں کو دہرا دیتا ہوں۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے مومن تو نے کسی دوسرے مومن کا مذاق نہیں اڑانا، تمسخر نہیں اڑانا، جو اکثر جگہوں پہ ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرتی رویوں میں بھائی کا مذاق اڑائے گا، کزن کا مذاق اڑائے گا، دوستوں کو مذاق اڑائے گا، مختلف القاب دے کر اس کا مذاق اڑائے گا، یا مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے دوسروں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ جس قسم کا بھی مذاق اڑائے حرام ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کوئی غیر مومن بھی ہے نا، اس کو بھی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ یہ ایک کام صرف خدا نے روکا۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے بغیر ثبوت کے کسی پر الزام بھی نہیں لگانا۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر فرض کیا کسی فیکٹری میں کوئی بندہ کام کرتا ہے اور وہاں چوری ہو گئی ہے، اب جو لوگ تحقیق کرنے والے ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، فوراً فیکٹری کا مالک کہے نہیں جی ثبوت میرے پاس نہیں ہے لیکن چوری اسی نے کی ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلے ثبوت اکٹھے کرو، پھر اس پر الزام لگاؤ کہ ہاں بھئی تم نے چوری کیا ہے۔ جب تک ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، بغیر ثبوت بغیر گواہ کے آپ نے کسی شخص پر الزام لگا دیا، آپ نے حرام فعل انجام دیا ہے، یہ گناہ آپ کے سر ہے۔ بعد میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری نہیں کی تو آپ نے تو اس کی شخصیت کو خراب کر دیا۔ فرض کیا ایک شخص علاقے میں کسی کے ساتھ زنا ہوا ہے، ہم فوراً پکڑ لیں جی فلاں بندے نے یہ زنا کیا ہوگا، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بغیر ثبوت اور بغیر گواہ کے کسی پر الزام لگانا، خدا فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، حرام ہے۔ کسی کے نفس پر، کسی کی جان پر، کسی انسان پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا جائز نہیں ہے۔ 2 کام۔ تیسرا کام فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو تم نے برے القاب سے بھی نہیں پکارنا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، اگر کسی کا نام عباس ہے اس کو کہتے ہیں عباسو، الٹا نام ہے۔ کسی کی ایک آنکھ خدا نہ خاصہ اگر خراب ہے، اس کو نام سے نہیں، اس کو کہیں گے کانا، گنگا کہیں گے، بہرا کہیں گے۔ کسی کی مثلا ٹانگ خراب ہے، اس کو کہیں گے لنگڑا، اس کو کہیں گے ٹنڈا، مختلف القاب سے پکارے جاتے ہیں۔ خدا منع کرتا ہے۔ یہ انسان کا اخلاق، مومن کا اخلاق قرآن ترتیب دے رہا ہے کہ تمہارا اخلاق کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر اقدار ہونی چاہیے، دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا، دوسروں کو برے لقب نہیں دینا، بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات فرمائی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، پہلے ایک شخص گناہ گار تھا، اب اس نے توبہ کر لی، وہ برے کام اس نے چھوڑ دیے۔ اب جو اس نے توبہ کر لی، برے کام چھوڑ دیے، اب اس کے توبہ کرنے کے بعد، اس کے وہ تمام برائیاں چھوڑنے کے بعد ہم اس کو بیٹھ کر ساری اس کی پرانی برائیاں اس کو یاد دلائیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلے وہ برا انسان تھا، پہلے شرابی تھا، پہلے چور تھا، ڈکیٹ تھا، جو کچھ تھا، اب تو اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، اللہ سے بھی اس نے معافی مانگ لی۔ خدا نے جب اس کو معاف کر دیا تو کون ہے پوچھنے والا؟
ایک انسان پہلے چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، اب چھوڑ دی، اب اس نے برے کام چھوڑ دیے، آپ اس کی پرانی برائیاں اس کو یاد دلا کر خود گناہ کر رہے ہیں۔ خود انسان گناہ گار ہوتا ہے جب انسان دوسرے پر اس طرح کے باتیں کرتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُب، اگر اس نے توبہ نہ کی، 4 چیزیں اس آیت میں بیان فرمائی۔ وَمَن لَمْ يَتُب، اگر مومن نے توبہ نہ کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مومن ظالم بن جائے گا، اور مومن کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ مومن ہے تو ظالم نہیں ہو سکتا، ظالم ہے تو مومن نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے بات۔ جو اپنے آپ کو مومن کہے اور پھر یہ کام بھی کرتے، اس کا مطلب یہ ظالم ہے۔ اگر فرض کیا یہ کام کیے ہیں تو اللہ نے کیا کروایا؟ وَمَن لَمْ يَتُب، توبہ کر لو۔ اگر توبہ نہ کی پھر تم ظالم بن جاؤ گے، اگر توبہ کر لی پھر تم ظالم نہیں ہو، پھر تم کون ہو؟ پھر تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ گے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ آیت طویل ہے، میں صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومن، اس آیت میں بھی مومن کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن، سوء ظن سے اجتناب کرو، سوء ظن سے اجتناب کرو۔ مثلا ہم بیٹھے ہیں کسی جگہ پہ 4-5 دوست، ہم کسی کے بارے میں غلط خیالات اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں کہ یہ برا کام اسی نے ہی کیا ہوگا، فلاں شخص تو اتنا گندا ہے، یہ ہے، فلاں ہے، حالانکہ آپ نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایسے ہی غلط خیالات اپنے ذہن میں پیدا کر لیے، یہ ہے سوء ظن۔ کسی پر خام خواہ میں اعتماد کھو دینا، اعتماد ختم کر دینا، حالانکہ آپ کو یقین نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا سوء ظن سے بچو، اس سے اجتناب کرو۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کیونکہ بعض جو ظن ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں، جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی جاسوسیاں بھی مت کرو، دوسروں کی جاسوسیاں مت کرو۔ اکثر لوگ دوسروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کب کھانا کھاتا ہے، کب اٹھتا ہے، کس کے ساتھ کیا بات کرتا ہے۔ جاسوسی جیسے کسی کی ریکارڈنگ کر لینا، بغیر اجازت کی کسی کی ریکارڈنگ کر لینا، یہ جاسوسی ہے۔ ایک انسان گھر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کی چھت سے کھڑا ہو کر اس کی ریکارڈنگ کر لے، بعد میں اس کو بلیک میل کرے۔ آج کل یہ عام ہے، یہ چیزیں عام ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ میں پکڑا جائے، اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر اس سے پیسے وصولے جاتے ہیں۔ اب تو قانون بن گیا پنجاب میں، پورے ملک میں، کہ پہلے تو وہ گناہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کو ریکارڈنگ کر کے پھر اس کو بلیک میل کرنا، اس سے پیسے وصولنا، یہ الٹا اور بڑا گناہ ہے۔ خدا فرماتا ہے دوسرے انسان کی، دوسرے مومن کی جاسوسیاں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرو، آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے گناہوں پر توجہ دو، دوسروں پر توجہ دی ہوئی ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، ہمارے بارے میں کیا کیا کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں نہ کرو، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ یہ اہم مسئلہ صرف وضاحت کر دوں اور اختتام۔ خدا فرماتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اگر 5-6 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور غیبت نہ ہو رہی ہو تو سمجھ لیجئے قیامت کی نشانی آئی ہے۔ خواتین میں غیبت کا عنصر زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، خواتین میں زیادہ ہے۔ انسان سارے اسی طرح ہیں، مرد ہوں یا عورت ہو، سب غیبت کرتے ہیں دوسروں کھل کر، اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ غیبت کرنا دوسروں کے لیے یہ اپنے جیسا، محفل میں بیٹھ گئے ہیں، فلاں تو بڑا برا انسان ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، کیا کیا اس کو کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کو ہلکا لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں۔ غیبت اور تہمت میں فرق ہے۔ غیبت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ہوئی برائی کو بیان کرے، یعنی ایک انسان نے ایک برائی کی ہے، واقعاً وہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں وہ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی وہی برائی آپ بیان کر دو، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ تہمت مختلف ہے۔ تہمت یہ ہے کہ انسان، ایک ایسا انسان جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، آپ اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو کہتے رہو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا، یہ تہمت ہے۔
غیبت اور تہمت میں یہی فرق ہے. یعنی غیبت جو انسان نے گناہ کیا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی دوسرا بیان کر دے، یہ غیبت ہے. لیکن تہمت انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ برا کام اس نے کیا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا اس پر دوسروں کو بتاتا رہے کہ نہیں یہ کام اس نے ہی کیا ہے، یہ تہمت ہے. تو اللہ تعالیٰ غیبت والے کو اگر معافی مانگے تو معاف کر دے گا، لیکن تہمت والے کو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کے اوپر تہمت لگائی ہے اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے. آج تک جتنے لوگوں پر ہم نے تہمتیں لگائی ہیں، خدا اس وقت تک ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک خود جا کر اس بندے سے معافی نہیں مانگتے. معافی مانگیں اس سے کہ بھائی میں نے تیرے پر تہمت لگائی تھی، مجھے معاف کر دو. اور جو کھلے دل والا ہوگا، اعلیٰ ظرف انسان ہوگا، وہ دیر نہیں کرتا، وہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر خدا نے بھی معاف کر دیا آپ کو. غیبت خدا معاف کر دے گا. غیبت بھی برائی ہے، غیبت بھی بڑی برائی ہے، لیکن تہمت اس سے بڑی برائی ہے. کسی پر تہمت لگانا یہ بڑی برائی ہے. فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، اے مومن تو جو غیبت کرتا ہے، کیا تجھے تیرے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلائیں تجھے اچھا لگے گا؟ پسند ہے تجھے تیرے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا اگر گوشت کھلایا جائے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ ایحب احدکم، کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا جائے اس کو پسند کرو گے؟ کون پسند کرتا ہے؟ کتنی کراہت والی چیز ہے، کتنی ناپسندیدہ چیز ہے. خدا فرماتا ہے جو کسی شخص کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، تواب الرحیم، بہت جلدی توبہ قبول کرنے والا ہے. رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا. دعائے کمیل کے آخر میں امیر المومنین نے فرمایا کہ یا سریع الرضا، یعنی اے خدا جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان کو ہم ناراض کر دیں، اس کو راضی کرنے کے لیے بڑے ترلے کرنے پڑتے ہیں، بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے. لیکن اللہ، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا تو کون ہے؟ یا سریع الرضا، تو ایسا رب ہے جو بہت جلدی راضی ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے. یہ اس کا جلدی راضی ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، انسان سے محبت کرتا ہے. پچھلی آیات میں تذکرہ کیا تھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انتہائی عشق اور محبت رکھتا ہے، اپنے بندوں سے خدا محبت کرتا ہے. اگر انسان نے گناہ کیے ہیں، غیبت کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کو برے لقب سے پکارا ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، ایک راستہ ہے جو مومن کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہ ہے توبہ کا راستہ، وہ ہے مغفرت کا راستہ. اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے مغفرت مانگے، تو خدا کون ہے؟ یا سریع الرضا، وہ جلدی راضی ہونے والا ہے اور انسان کے گناہوں کو جلدی معاف بھی کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.